باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، خاتم النبیین، اصول دین، فروع دین، دین کی جڑ و شاخ، اس سلسلے میں ہماری گفتگو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور یہ بحمد اللہ ہماری 45 گفتگو ہے، جس میں توحید پروردگار، عدل الہی، اور اس کے بعد اب نبوت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات چل رہی تھی کہ نبی کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے اور اس وقت کے حالات کیا تھے، اور یقیناً ماضی کی داستان کیا تھی، کیسے ماحول میں پیغمبر اسلام آئے۔ یقیناً اس علاقے کی نمایاں تاریخ کا دور جناب ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جن کی مختصر تاریخ حیات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں مختلف فضائل و کمالات سے آراستہ کر کے توحید کا علمدار بنا کر اس علاقے میں خلق فرمایا اور نمرود جیسے باغی طاغی کے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ جناب ابراہیم نے قولاً اور عملاً توحید کی تبلیغ شروع کی، اور ایک دن موقع پا کر تمام بتوں کا صفایا کر دیا، اور جس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ رب کائنات نے انہیں آگ میں جلنے سے بچا لیا، برد و سلامہ کے چھینٹے دے کر آگ کو گلزار کر دیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر جناب سارہ بنت ہاران نے آپ سے عقد کر لیا، اور نبوت کی تاریخ میں کمالات کو دیکھ کر پیغام عقد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر بابل میں رہے، اور پھر وہاں سے کنعان چلے گئے۔ کنعان میں قحط پڑا تو مصر منتقل ہو گئے۔ وہاں اس دور کے فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے جناب سارہ کے حسن و جمال کا احساس کر کے بار بار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہر مرتبہ ہاتھ خشک ہو گیا، اور اس نے جناب ابراہیم سے وعدہ کیا کہ اگر ان کی دعا سے ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تو آئندہ ایسی جسارت نہیں کرے گا۔ خلیل علیہ السلام جناب ابراہیم نے بارگاہ الہی میں التماس کی اور دعا قبول ہو گئی، ہاتھ درست ہوا، تو اس نے عظمت و کردار سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی خدمت میں دے دیا، اور اس کے بعد آپ کا قیام اور مقام جرون میں رہا، اور وہ انتقال فرمایا جو آج خلیل الرحمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب سارہ کے ساتھ ایک مدت تک ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے اولاد کا ظاہری امکان نہیں ہے، تو جناب ہاجرہ سے عقد کر لیا، اور جس کے بعد جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور جب جناب سارہ 90 سال کی ہوئیں تو مالک کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں بھی صاحب اولاد بنا دیا، اور جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ ہاجرہ کے ہاں ولادت کے بعد فطری طور پر سارہ کو کشمکش کا شکار ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جناب ابراہیم نے اشارہ قدرت سے اس صورتحال کا یہ حل نکالا
کہ جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو مکے کے میں بنیاد خانہ کعبہ کے قریب ڈال دیا جائے، اور جہاں آب و گیا ہونے کی بنا پر بے آب و گیا ہونے کی بنا پر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک گھونٹ پانی کے تلاش میں جناب ہاجرہ کو سعی کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں قدرت نے چشمہ زمزم جاری کر دیا، اور اس طرح کرم پروردگار کا بھی مظاہرہ ہو گیا، اور نبی خدا کے تحفظ کی راہ میں سعی کی عظمت کا بھی اظہار ہو گیا۔ ادھر قبیلہ جرہم کے افراد کا اس علاقے سے گزر ہوا، اور انہوں نے چشمہ زمزم کو روانی کو دیکھا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا، اور اس طرح عرض حرم کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے تو جناب اسماعیل موجود نہ تھے، اور ان کی زوجہ نے اخلاق اور مدارج کا مظاہرہ کیا تو جناب ابراہیم نے طلاق کا اشارہ دے دیا، اور اس طرح دوسری شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی، جس سے اسماعیل کو سکون زندگی نصیب ہوئی، اور لیکن اس کے بعد ہی قدرت نے اسماعیل کی قربانی کا حکم دے دیا، اور جناب ابراہیم نے پورے حملے اور حوصلے کے ساتھ بیٹے کو راہ خدا میں قربان کے لیے پیش کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے کو مرضی مولا کے حوالے کر دیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، اور اسماعیل ذبیح اللہ۔ ایثار اور فداکاری کا یہ مسئلہ نسل ابراہیم اور اسماعیل میں جاری رہا، اور یہاں تک کہ جناب عبد مناف پیدا ہوئے، اور جن کا نام عمر العلا تھا، اور ان کے فرزند جناب ہاشم تھے، اور جناب ہاشم کے ایک فرزند عبد المطلب تھے، اور ایک اسد، اور اسد کے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد کی ولادت ہوئی، اور عبد المطلب کے ہاں متعدد اولاد پیدا ہوئیں، جن میں سے جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب۔ عبد المطلب کی نظر تھی کہ اگر خدا 10 فرزند دے دے گا تو اس کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے، چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا تو قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، اور عبداللہ کے حسن و جمال اور کمال کی بنا پر دوبارہ قرہ ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا، یہاں تک کہ فدیہ طے ہو گیا۔ 100 اونٹ کی قربانی دے کر جناب عبداللہ کی قربانی سے بچا لیا، اور اس طرح عبداللہ بھی ذبیح قرار پائے، اور رسول اللہ ابن الذبیحین کے مصداق قرار پائے۔ جناب عبد المطلب کا نام عامر تھا، اور کنیت ابو الحارث، اور لقب شیبہ حمد، اس لیے کہ سر کے بال تھے، اور انتہائی خوبصورت، اور باپ کے انتقال کے بعد نانیحال میں رہے، آخرکار مطلب جا کر وہاں سے لے آئے، اور تو لوگوں نے بھتیجا کہنے کے بجائے ان کا غلام کہنا شروع کر دیا، اس طرح عامر کے بجائے عبد المطلب قرار پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جناب عبد المطلب 5 خصوصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے باپ کی زوجہ سے عقد کو ممنوع قرار دیا، خزانے پہ خمس عائد کیا، حاجیوں کی سقائیت اور سیراب کا انتخام شروع کیا، ایک انسان کے بدلے 100 اونٹ کی دیت مقرر کی گئی، اور طواف خانہ کعبہ کے ساتھ چکر معین کیے گئے، اور قدرت نے ان کے اخلاص کی بنا پر ان تمام اقدامات کو جزو مذہب بنا دیا، اور انہیں فرزند کی قربانی کا ارادے کی بنا پر ابراہیم ثانی کے لقب سے نوازا گیا۔ سخاوت کی بنیاد پر عبد المطلب مطعم الطیر کے لقب سے مشہور تھے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس حوصلہ اور ہمت کا اظہار ہے جو ابرحۃ الاشرم کے مقابل میں پیش کیا گیا، جب ان ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا، اور سارے مکہ والے آبادی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو گئے، تو جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، اور اس سے احترام کرنے کے بعد سبب پوچھا تو فرمایا کہ تیرے لشکر والوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، اور میں نے انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے، اور اگر خدا کی فکر نہیں ہے تو جسے میں ڈھانے کے لیے لشکر لے کے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں اونٹ کا مالک ہوں، اور اس گھر کا
بھی ایک مالک ہے جو ان قریب اسے بچا لے گا۔ ابرہہ اس اشارے کو نہ سمجھ سکا جو ہر مغرور و متکبر انسان کا عالم ہوتا ہے، لیکن رب العالمین نے عبد المطلب کے بیان کی لاج رکھ لی اور ابابیل کا لشکر بھیج کر ابرہہ کے لشکر کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح چھوٹی طاقت سے سپر پاور کے ہارنے کا قدرتی نظام سامنے آیا، اور ابرہہ کو باعزت طریقے سے مرنا بھی نصیب نہ ہوا۔ ابرہہ کی فوج میں 60,000 افراد تھے، جن میں 9 یا 13 بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، اور جس سے خانہ کعبہ کے انہدام کا کام لینا تھا، جو قدرت کی تدبیر خاص سے ناکامی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ عبد المطلب کا کمال ایمان تھا کہ انہوں نے گھر کی حفاظت میں بتوں کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ ایک غیبی طاقت کا حوالہ دیا۔ یہ واضح کر دیا کہ مالک اصلی یہ بت نہیں ہے، خدا ہے، اور اطمینان قلب کا راز ظاہر پر ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب ہے۔ حال یہ تو ماضی تھا، پاسٹ تھا، پریزنٹ کیا ہے حال؟ اور جس سال ابرہہ کی تباہی اور خانہ کعبہ کی حفاظت خاص کا واقعہ پیش آیا، اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عام شیعہ روایات کی بنا پر 17 ربیع الاول کو، اور عام سنی روایات کی بنیاد پہ 12 ربیع الاول کو، مصر کے مشہور عالم فلکیات کی تحقیق کی بنیاد پر بقول مولانا شبلی 9 ربیع الاول کو، انگریزی سال کے اعتبار سے مشہور مسلک 29 اگست 570 عیسوی، اور مولانا شبلی کا مسلک 20 اپریل 571۔ مقام ولادت شیب ابی طالب تھا، جس مکان کو رسول خدا نے عقیل کو ہبہ کر دیا تھا، اور انہوں نے محمد بن یوسف ثقفی کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس کے بعد ہارون رشید نے اسے خرید کر مولد النبی قرار دے دیا۔ زمانِ حمل میں جناب آمنہ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ بچے کا نام احمد رکھا جائے۔ بروایت اہل خاندان کے مشورے سے عبد المطلب نے محمد طے کیا، لیکن حق یہ ہے کہ یہ کام بھی بذریعہ الہام انجام پایا، اور اس لیے کہ جب آپ رسول کے اسماء گرامی قدرت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، تو یہ کیونکہ ممکن ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اہل خاندان کے مشورے کا ممنون کرم ہے۔ آپ شکم مادر ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والد بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بروایت سیرت النبی شبلی بحوالِ طبقات ابن سعد، آپ کو اپنے والد محترم کی طرف سے میراث میں ام ایمن کنیز اور 5 اونٹ اور چند دمبیاں ملی، اور اس طرح انبیاء کے یہاں میراث نہ ہونے کا مفروضہ روز ازل ہی باطل ہو گیا۔ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ، مورخین کے قول کی بنیاد پر 3 دن یا 7 دن یا 9 دن جناب آمنہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد مستقل رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جہاں 2 سال کی عمر تک رہے اور صحرا کے کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے اور اپنی تبلیغی ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ وہاں سے واپس آئے تو 2 برس کے بعد مادر گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اب مستقل طور پر اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے۔ 8 برس کی عمر تک تھی آپ کا بھی انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنے خدا داد فراست کے بنیاد پر کفالت اور حفاظت کا سارا کام جناب ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، جو آخری دم تک اسی فریضے کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے، اور اسی طرح کفالت اور حفاظت کی، اور ان کے انتقام کے بعد رسول اللہ نے انہیں احسانات کو یاد کر کے ان کا مرثیہ پڑھا۔ جناب خدیجہ اور اس کے بعد جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد اس سال کو یوم عام الحزن قرار دیا گیا، پورے سال غم منایا۔ زندگی کے کام،
پیغمبر اسلام کی مصروفیت کیا تھی۔ 10 برس کی عمر میں اپنی اصلاحی صلاحیت کے اظہار کے لیے گلہبانی کا کام شروع کیا، اور اس طرح قوم پر واضح کرتے رہے کہ میں جانوروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں، اور مجھ میں یہ صلاحیت دوسرے افراد سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے کہ آپ کے جانوروں کی چراگاہ مقام احیا کے پاس قرار میں ربط میں تھی۔ اور جب امام بخاری نے اپنی کتاب میں قیرات کے جمع اور سکہ بنا کر حضور کو مزدوری پر جانور چرانے والا بنا دیا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دوسرے افراد کا کاروبار تھا جسے رسول اکرم کے حوالے کر دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ اور 12 سال کی عمر میں 12 برس کی عمر میں پہلا تجارتی سفر شام کی طرف چچا جناب ابو طالب کے ساتھ کیا۔ چند لمحوں کے لیے بحیر راہب کا سامنا ہو گیا، اور جس نے سر پر ابر سایہ فگن دیکھ کر ابو طالب کو نصیحت کی اس بچے کو وطن واپس کر دیں اور اس کی خصوصی نگرانی کریں، یہ مستقبل میں ایک بڑی شان والا ہے، اور یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو وہ زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس ادنا ملاقات کا اثر یہ ہوا کہ عیسائیوں نے بحیرہ کو آپ کا معلم بنا دیا، اور قرآن کی تمام قدیم روایات اور معلومات اس کی تعلیم کا ممنون کرم بنا دیا، اور یہ ان 9 مسلم افراد کی سازش سے ہوا جو خاص مقاصد کے تحت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے امام اپنے چچا کے ساتھ حرب فجار میں بھی حصہ لیا، جس کی بنیاد یہ تھی کہ ماضی کے خون ناحق کا بدلہ لیا جائے، اور اسی انتقام کے جواز کی بنیاد پر آپ نے اس پر شرکت کی منظوری دے دی تھی، ورنہ اسلام کا مقصد یہی تھا گزشتہ تمام معاملات کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے، اور حرب الفجار ہی کی طرح حلف الفضول کا معاہدہ تھا جس پر معدد فضل نامی افراد نے مظلوم کی اعانت کا معاہدہ کیا تھا، اور آپ نے اسی جذبے کے تحت اس میں بھی شرکت فرمائی اور آخر تک اپنے اس عہد پر قائم رہے۔ اس کے بعد کعبے کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو مختلف قبائل نے ایک ایک طرف کی دیوار کی تعمیر کا کام لیا۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کی باری آئی تو ایک قیامت خیز ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور آخر میں یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہوا ہو اسے حکم دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اکرم داخل ہوئے، اور آپ نے ایک چادر یا اپنی عبا میں پتھر کو رکھ کر سارے قبائل کو اٹھانے کا حکم دیا۔ جب سب نے بلند کیا تو آپ نے چادر سے اٹھا کر اس کے جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح واضح ہو گیا کہ کسی کو اس کے صحیح جگہ بٹھانے کا کام رسول اللہ کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ افراد ہوں یا قبائل ہوں۔ 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر تجارت کیا، جس میں خدیجہ کے مال کا مضاربہ اور کمیشن کے طور پر بیچنے کے لیے لیا گیا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا، جس نے واپس آ کر اس قدر فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا کہ خود جناب خدیجہ نے بھی اس قدر برکت اور منفعت کا مشاہدہ کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا کہ جناب خدیجہ عقد کا پیغام دے دیں۔ چنانچہ ایک محترم خاتون نفیسہ کو بھیج کر پیغام دیا، اور حضور نے اس پیغام کو منظور کر لیا، اور عقد کی تاریخ طے ہو گئی۔ حضور اکرم کی طرف سے جناب ابو طالب نے اور خدیجہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل نے عقد پڑھا، اور جس وقت تک شیخ توسی، سید مرتضیٰ وغیرہ کے ارشاد کے مطابق جناب خدیجہ باقرہ تھی، اور آپ نے تمام اشراف قریش کے پیغام کو رد کر دیا تھا۔ عقد کے موقع پر جناب ابو طالب نے ایک تاریخی خطبہ دیا جو مطالب کے اعتبار سے بھی بے نظیر اور اخلاص عمل کے اعتبار سے بھی اسلام میں عقد کا ایک حصہ قرار پایا۔ اس واقعے کے تقریباً 5 سال بعد اور حبوط آدم سے 61
6193 برس بعد 600 عیسوی اور 30 عام الفیل میں جناب ابو طالب کے ہاں اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جن کی ولادت کے لیے رب کریم نے خانہ خاص اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور اس طرح ابو طالب کو ان کی خدمات کا پہلا انعام دیا۔ رسول اللہ کی ولادت ان کے گھر میں ہوئی اور ان کے فرزند کی ولادت رب العالمین کے گھر میں ہوئی۔ اس کے 10 سال کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی تو آپ پر سورہ اقرا کی شکل میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور جس نے قرات، تعلیم، قلم وغیرہ کا ذکر کر کے اسلام کے مزاج قانون کی نشاندہی کی، اور اس طرح اعلان دین خدا کے راہ ہموار ہونے لگے۔ 611 میں اسی وحی اول کے نزول کو بعثت رسول سے تعبیر کیا جاتا رہا، جس کو واقع 27 رجب کو پیش آیا تھا۔ بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ تبلیغات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ مختلف افراد کو اس وحی کے مضمون اور مفاد سے باخبر کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد اعلان کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا کے پاس تمام قریش کو جمع کر کے فرمایا، اگر میں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہے تو تم بغیر دیکھے اعتبار کرو گے یا نہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ تو فرمایا، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور جو اس بت پرستی کے نتیجے میں پیش آنے والا ہے۔ سماج میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اسلام کی پیشکش کا سلسلہ ایمان بالغیب سے شروع کیا، جس کے بغیر مذہب کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ ادھر اہل خاندان کو باقاعدہ دعوت دینے کا حکم دیا، اور تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ذریعے تمام خاندان کو مدعو بھی کیا اور سب کو کھانے کا انتظام بھی کیا، اور جس کے بعد پہلے دن لوگوں نے بات سننے سے انکار کر دیا تو دوسرے دن بھی دعوت کی اور مشکل تمام اپنا پیغام پیش کیا۔ قوم سے نصرت اور امداد اور مدد کی درخواست کی، جس کے بدلے میں وزارت، خلافت، جانشینی کا وعدہ بھی کیا، جو اپنے مشن کی کامیابی کے یقین کا کھلا ہوا اعلان تھا۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی نے اس مطالبے پر توجہ نہ دی، تو بالآخر اتمام حجت کے بعد ان کے وزارت، خلافت کا اعلان کر دیا، اور اسلام کی پہلی دعوت تینوں عقائد کے حامل قرار پائی۔ توحید خدا کا بھی اعلان ہو گیا، رسالت سرکار دو عالم کا بھی اعلان ہو گیا، اور وزارت علی کا بھی اعلان ہو گیا۔ اس اعلان عام کے بعد قریش کی طرف سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حارث ابن ابی حالہ کو شہید کیا گیا، اور اعلان رسالت کے 4تھے سال اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اور حارث کی شہادت کے بعد شہادتوں اور اذیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں مرد، عورت، آزاد، غلام سب شریک رہے، کسی ایک کو معاف نہیں کیا گیا۔ مردوں میں جناب یاسر کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور حباب ابن الارت کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا۔ اگرچہ قتل نہیں کیا گیا، مگر یہ اذیت کسی قتل سے کم نہیں تھی۔ افلا ابو فلکیہ کو رسی میں باندھ کر کھینچا گیا، اور صہیب رومی کو سارا سامان چھین کر مکے سے باہر نکال دیا گیا۔ عورتوں میں جناب یاسر کی اہلیہ سمیہ اور جناب عمر کی بہن فاطمہ، زنیرہ، نہریہ، ام ابین جیسی خواتین کو بے حد اذیت دی گئی، اور بعض کو قتل ہی کر دیا گیا۔ ادھر 2 برس کی عمر میں قاسم ابن پیغمبر کا انتقال ہو گیا، تو دشمنوں نے ایک روحانی اذیت کا سامان فراہم کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اور حضور اکرم کو ابتر کہہ کر پکارنے لگے، گویا ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جس کے نسل باقی نہ رہ سکے اس کا یہ دین
اور مذہب کیا باقی رہے گا؟ قدرت نے اس تان ابتر کے جواب میں 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو سرچشمہ کوثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مقدس ہستی کا تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، دشمن کے ابتر ہونے کا اعلان کر دیا، اور جو وجود فاطمہ زہرا کا پہلا سکون تھا جو رسول اکرم کو سخت ترین حالات میں نصیب ہوا، حالات اس قدر ابتر تھے کہ 1 ماہ کے بعد رجب سن 5 ہجری بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے حکم ہجرت دینا پڑا، اور پہلا قافلہ حبشے کی طرف روانہ ہوا، 16 افراد پر مشتمل روانہ ہو گیا، جس میں جعفر طیار بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے بعد دوسرا قافلہ جناب جعفر ابن ابو طالب کی قیادت میں روانہ ہوا، جس میں 86 مرد اور 18 عورتیں، یعنی کل 104 لوگ تھے۔ مسلمانوں کی اس تعداد کے شہر سے باہر نکل جانے پر باقی افراد مزید ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگے، چنانچہ ابو جہل نے خصوصیت کے ساتھ حضور کو ستانا شروع کر دیا، جس کے خبر سن کر جناب حمزہ کو جوش آ گیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ایک قسم کا سکون نصیب ہو گیا اور اسلام ایک بڑے سپاہی اور مجاہد کا مالک بن گیا۔ ادھر قرآن کریم کی بلاغت اور اہل ایمان کے استقلال نے ایک نئی کرامت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب کی بہن نے اسلام کا اعلان کر دیا، اور انہیں اطلاع ملی تو بہن کے گھر پہنچ گئے اور اپنے امکان بھر مار پیٹ کر دوبارہ کفر کی طرف واپس لانے کی کوشش کی، لیکن بہن نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جب آیات قرآنیہ کی تلاوت سنی تو خود بھی اسلام لے آئے، اور بظاہر اسلام ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ اذیتوں کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت اور مقبولیت کے دیکھ کر کفار نے مصالحت آمیز رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور پہلے جناب ابو طالب کے ذریعے ترک تبلیغ کا پیغام دیا، جسے ابو طالب نے ان لفظوں میں پہنچایا کہ فرزند تمہارے بنی عم کا خیال ہے کہ تم انہیں اذیت دے رہے ہو اور وہ تم سے ترک تبلیغ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان تاریخی لفظوں میں جواب دے دیا، اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور تبلیغ اسلام کو ترک کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح اپنی عظیم ہمت اور کفر کی بے بسی کا اعلان کر دیا۔ اس جواب کے بعد کفار نے براہ راست جناب ابو طالب سے سودا کرنا چاہا کہ ہم محمد کے بدلے اپنے ایک فرزند عمارہ کو تمہارے حوالے کیے دیتے ہیں، تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کا خاتمہ کر کے اس نئے دین سے نجات حاصل کر لیں۔ اور جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ کس قدر احمقانہ فیصلہ ہے، میں تمہارے فرزند کی پرورش کروں اور تم ہمارے فرزند کو قتل کر دو، اور اس طرح کفار کے سودے بازی کا سلسلہ موقوف کر دیا اور اپنے کمال ایمان اور دیانت اور ارتقاء عقل و فراست کا اعلان کر دیا۔ کفار نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے بائیکاٹ کا منصوبہ بنا دیا۔ بنی ہاشم پر اس قدر اقتصادی اور سماجی دباؤ ڈالا جائے کہ محمد کو ہمارے حوالے کرنے پہ مجبور ہو جائیں، جو ہر دور کے ظالم کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ منصور ابن اکرمہ نے معاہدہ لکھا اور 40 افراد نے اس پر دستخط کیا، اور اس طرح بنی ہاشم کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا آخری منصوبہ تشکیل دے دیا گیا۔ ادھر جناب ابو طالب یکم محرم پہلی محرم سن 7 بعثت 617 کو سارے گھرانے کو لے کر شیب میں داخل ہو قیام کیا اختیار فرمایا، اور اس طرح محرم کے آغاز سے مسلمانوں کی مصیبت کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا خاتمہ اس فتح مبین پر ہوا کہ مظلومیت نے ظلم پر فتح پائی۔ 3 سال کے بعد ہشام مخدومی کو بنی ہاشم کے حال پر رحم آیا اور اس نے معاہدے کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے ذریعے یہ خبر پہنچائی
کہ عہد نامہ کو دیمک نے کھا لیا ہے اور سوائے نام خدا کے کچھ باقی نہیں ہے۔ کفار نے صداقت کے امتحان کے لیے اس عہد نامہ کو کھولا تو باقی بات بالکل صحیح نکلی، اور اس طرح کفار اپنے رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کے مقابل میں ایک نئی فتح حاصل ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب ایک دن فنا ہو جانے والے ہیں، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور ابن اکرمہ کے ہاتھ شل ہو گئے، اور محرم سن 10 ہجری 10 بعثت میں مسلمانوں کو اس قحط سے نجات مل گئی۔ واضح رہے کہ اسلام کے اس سخت ترین دور میں بنی ہاشم کے علاوہ کسی شخص کا بھی ذکر تاریخ اسلام میں نہیں ہے، اور نہ کوئی سابق الاسلام اسلام کے اس درد و غم میں شریک رہا، اور نہ اسلام کی خاطر کسی طرح کی قربانی دی۔ شیب ابی طالب کے ان مصائب نے بنی ہاشم کو اس قدر متاثر کیا کہ 3 سال کے فاقوں اور درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے کا یہ اثر ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ماہ مبارک میں جناب خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اسلام نے دونوں پشپناہ سے محروم ہو گیا۔ اب نہ ابو طالب جیسا مرہون و آہن اور باوقار بزرگ رہ گیا، خدیجہ جیسی صاحب دولت اور باخلاص خاتون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حادثات کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے پورے سال کو عام الحزن کا نام دے دیا، اور اسلام کے مصائب کا ایک نیا دور شامل ہو گیا، اور نیا دور شروع ہو گیا۔ یقیناً جناب ابو طالب کی شہادت اور خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پیغمبر اسلام کے لیے بہت بڑا غم تھا، اور پیغمبر اسلام نے پورے سال غم منایا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارے لیے سب سے مشکل اور مصائب بھرے سے بھرا ہوا دور ہے، اور یقیناً یہ مشکلات زندگی پیغمبر اسلام کی شروع ہو چکی ہے۔ اب مستقبل اسلام کا مستقبل کیا ہے، اسلام کا فیوچر کیا ہے، اس ضمن میں ابھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور اس کے لیے نبوت اور نبوت کے بعد سلسلہ امامت انشاءاللہ شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔